اس وقت میری عمر 16 سال تھی۔ گھر میں کوئی نہیں تھا۔ امی ابو رشتہ داروں کے ہاں گئے ہوئے تھے اور گھر میں اکیلی تھی۔ میں نے سوچا استاد جی کے آنے سے پہلے نہا لوں، پھر آرام سے بیٹھ کر پڑھائی کروں گی۔ میں باتھ روم میں نہانے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد باہر آئی تو سامنے استاد جی صوفے پر بیٹھے میرا انتظار کر رہے تھے۔ کپڑے گیلے ہونے کی وجہ سے میرے جسم کے حصے صاف نظر آ رہے تھے۔ استاد جی کی جیسے ہی مجھ پر نظر پڑی تو ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، کیونکہ میں نے نیچے والے کپڑے نہیں پہنے تھے۔ استاد جی جوان آدمی تھے۔ میں استاد جی کے برابر میں کتاب لے کر بیٹھ گئی۔ اچانک میری نظر استاد جی کی شلوار پر پڑی تو بار دیکھ کر شرمندہ ہو گئی۔ میرے ذہن میں ایک شیطانی خیال آیا کہ اگر تھوڑی سی محنت کی جائے تو بات بن سکتی ہے۔ میں نے جان بوجھ کر اپنی کتاب نیچے گرا دی اور استاد جی کے سامنے جھک کر کتاب پکڑنے لگی۔ استاد جی کی نظریں میرے سینے پر ایسے بھی تھیں جیسے کوئی بھوکا انسان کھانے والی چیز کو دیکھتا ہے۔ میں اٹھ کر دوبارہ سیدھی ہو کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ آج تو ویسے بھی پورا گھر خالی پڑا ہوا تھا اور کسی کو شک بھی نہیں ہونا تھا۔ آخرکار میں نے تھوڑی سی ہمت کی اور استاد جی کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے پر رکھ لیا۔ استاد جی شاید پہلے سے ہی اس بات کے انتظار میں تھے کہ کب میں ان کو دعوت دوں اور کب وہ کماری لڑکی کو دیکھیں۔ اس سے پہلے کہ استاد جی آخری حد پار کرتے، میں نے ایک شرط رکھی۔ میری شرط سنتے ہی استاد جی نے حامی بھر کر کہا کہ مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے۔ جیسے ہی استاد جی نے حامی بھری تو میں نے صوفے پر ہی ان کے ساتھ، میرا نام نورین ہے۔ میری ماں کو میرا اکیڈمی جانا پسند نہیں تھا، کیونکہ وہ امیر اور ماڈرن تھیں اور وہ چاہتی تھیں کہ ان کی بیٹی سب سے الگ رہے۔ اس لیے انہوں نے ایک استاد کا انتظام کیا جو گھر آ کر مجھے پڑھاتا تھا۔ وہ استاد مجھے پڑھانے کی بھاری فیس لے رہا تھا۔ میری امی فخر سے کہتی تھیں کہ اس نے اپنی بیٹی کے لیے قابل ٹیچر کا انتظام کیا ہے جو بہت زیادہ فیس لیتا ہے اور اس کی بیٹی کو بہت بہترین پڑھاتا ہے۔ ویسے تو وہ ٹیچر ٹھیک تھا، مگر مجھے اچھا نہیں لگتا تھا، شاید اس لیے کہ میں ابھی تک اس بات کو قبول نہیں کر پائی تھی کہ میں اب باقی دوستوں کی طرح اکیڈمی میں جا کر نہیں پڑھ سکتی تھی، بلکہ مجھے گھر پر رہ کر اس استاد سے ہی پڑھنا تھا۔ شروع میں مجھے وہ استاد بالکل اچھا نہیں لگتا تھا اور نہ ہی مجھے اس کے پڑھانے کا انداز پسند آیا تھا، مگر جب میں نے اپنی ماں سے یہ بات کی تو انہوں نے مجھے جھڑک دیا اور کہا کہ میں یہ بہانے بند کروں اور اپنی تعلیم کا معیار بہتر بناؤں اور یہ بھول جاؤں کہ میں اپنی اور دوستوں کی طرح اکیڈمی جا سکتی ہوں۔ اور بھی بہت ساری ہدایت مجھے دی گئیں۔ تب میں چپ ہو گئی اور اپنی پڑھائی میں دل لگانے لگی، جبکہ دل میں بہت اداس تھی اور اپنی دوستوں کے ساتھ پڑھنا چاہتی تھی، جبکہ میری ساری دوستیں اور باقی کی کلاس فیلوز مجھ پر رشک کرتی تھیں کہ میں اتنی امیر ہوں کہ مجھے گھر پر اتنا اچھا استاد پڑھانے آتا ہے۔ ان کی باتیں سن کر میں بھی نخرے میں آنے لگی اور تب میں نے اپنا سارا افسوس بھلا کر اپنے استاد سے بہت اچھے سے پڑھنے لگی۔ اور جب میں نے دل سے اس کو استاد قبول کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ واقعی ایک قابل استاد ہیں اور مجھے بہت محنت سے پڑھاتے ہیں، اور ان کی محنت کی وجہ سے میں نے بہت کم دنوں میں اپنی پڑھائی بہتر کر لی اور اب کلاس میں ہر سبجیکٹ میں ٹاپ پر آ گئی تھی، جس وجہ سے کلاس اور اسکول میں میری خوب واہ واہ ہوتی، جو سن کر مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ اور ان تعریفوں کی وجہ سے میں بھی آسمانوں میں اڑنے لگی تھی، اور تب میں نے اپنے استاد کو بھی دل سے قبول کر لیا تھا اور ان سے بہت فری ہو گئی اور دل لگا کر ان سے پڑھتی بھی اور اپنی ہر بات شیئر کرتی تاکہ پڑھائی میں مزید بہتر ہو جاؤں۔ اس وجہ سے میرے ماں باپ بھی بہت خوش ہو گئے تھے کہ ان کی بیٹی پہلی پوزیشن پر رہتی ہے اور ان کا خوب نام اونچا ہو رہا ہے۔ استاد کی بھی ڈیمانڈ بڑھنے لگی تھی۔ اس نے اپنی فیس بڑھانے کا کہا، جو میرے ماں باپ نے کوئی اعتراض کیے اس کی ڈیمانڈ پوری کر دی۔ اس کے کچھ ٹائم بعد اس نے میرے باپ سے کہا کہ وہ شام میں مجھے پڑھانے آیا کرے گا، کیونکہ دن میں اس کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ اس کی یہ بات بھی میرے ماں باپ نے مان لی تھی اور ان کو کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ کسی بھی بات پر کوئی اعتراض نہیں کرتے، اور اکثر میرے ماں باپ کو رات میں باہر جانا پڑتا تھا۔ اس وجہ سے انہوں نے اس طرف زیادہ توجہ نہیں کی کہ میں کس طرح اور کیسے پڑھتی ہوں۔ میں خوش تھی کہ میں پڑھائی میں بہت اچھی ہو گئی ہوں، مگر میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے ایسے وقت سے بھی گزرنا پڑے گا کہ میں جینے کے قابل بھی نہیں رہوں گی، اور کل تک جو لوگ میرے آگے پیچھے گھومتے تھے اور مجھے حسرت سے دیکھتے تھے، وہ بعد میں مجھ پر تھوکنا بھی پسند نہیں کریں گے۔ اس شام جب استاد مجھے پڑھانے آیا تو حسب معمول میرے والدین پارٹی پر جانے کے لیے تیار تھے۔ وہ تقریباً ہر شام ہی کسی پارٹی میں جاتے تھے اور پیچھے میرے پاس ایک ملازمہ چھوڑ کر جاتے، مگر اس روز ملازمہ کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہ کوارٹر جا چکی تھی اور گھر میں اکیلی تھی، اور تھوڑی دیر بعد استاد جی مجھے پڑھانے کے لیے آ گئے۔ میں تھوڑی گھبرا رہی تھی، میں بالکل اکیلی تھی، مگر میرے والدین کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا تھا اور میں خاموشی سے پڑھنے بیٹھ گئی۔ استاد نے مجھے پڑھانا شروع کیا۔ سب سے پہلے انہوں نے مجھے نمبر حل کرنے کو کہا، تو میں نمبر حل کرنے میں اتنی مصروف ہوئی کہ پھر یاد بھی نہیں رہا کہ میں اس گھر میں اکیلی ہوں
اور وہ استاد بھی میرے ساتھ بیٹھا ہے، جو ویسے تو میرا استاد تھا، مگر اس وقت اس کے دماغ پر شیطان سوار تھا۔ اور پھر اچانک ہی اس نے مجھے اپنا بھیانک روپ دکھایا کہ بظاہر مہربان نظر آنے والا شخص حقیقت میں ایک درندہ تھا۔ اس درندے نے مجھے اکیلا پا کر میرے ساتھ جو کیا، اس کے بعد میں جینے کے قابل بھی نہ رہی۔ میں پڑھنے میں مصروف تھی تو اس نے اچانک مجھ پر حملہ کر دیا اور مجھے بھاگنے کی مہلت بھی نہ ملی۔ اس نے مجھے بالکل بے بس کر دیا تھا۔ اس نے میرے جسم سے سارے کپڑے اتار دیے تھے۔ اب میں اس کے رحم و کرم پر تھی۔ 2 گھنٹے میری زندگی کے سب سے اذیت ناک تھے۔ اس جنگلی جانور نے مجھے بری طرح ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میں تکلیف کی شدت سے بے ہوش ہو گئی تھی، مگر اس درندے نے مجھے پھر بھی نہیں چھوڑا تھا۔ مگر اس درندے نے مجھ پر ذرا ترس نہ کھایا اور مجھے پھر بھی نہیں چھوڑا تھا۔ اور جب وہ ہوش میں آیا تو میری حالت بہت بری تھی اور میں مرنے والی ہو رہی تھی، جس پر وہ گھبرا گیا اور مجھے اسی حالت میں چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گیا۔ میں بالکل بے ہوش ہو چکی تھی اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ پھر کیا ہوا اور کیا نہیں۔ پھر جانے کتنی دیر تک میں یوں ہی بے ہوش پڑی رہی، اور جب مجھے ہوش آیا تو میں ہسپتال کے بیڈ پر موجود تھی اور ساتھ ہی میرے والدین بیٹھے رو رہے تھے۔ پہلے تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کہاں ہوں اور کیوں ہوں، مگر پھر جب دھیرے دھیرے میرے حواس جاگنے لگے تو وہ پورا منظر میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ میں پھر سے چیخنے چلانے لگی۔ میری حالت پر میرے والدین دکھ اور پچھتاوے میں جلنے لگے تھے۔ پھر تقریباً 4 دن بعد جب میں سنبھلی تو میرے ماں باپ مجھے گھر لے آئے، مگر اب میں نے بولنا ہی چھوڑ دیا تھا اور اپنے والدین کی طرف تو بالکل بھی نہیں دیکھتی تھی۔ مجھے ان سے سخت نفرت ہونے لگی تھی کہ کاش وہ اتنے غافل نہ ہوتے تو میرے ساتھ یہ سب نہ ہوتا۔ ناظرین، اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید اس طرح کی انٹرسٹنگ سٹوریز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔